أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے بنیادیں اٹھانے لگے، وَإِسْمَاعِيل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، فرمانے لگے اے ہمارے اللہ قبول کر دے ہم سے اس عمل کو، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی اور بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس بات سے ہم سب باخبر ہیں اور پڑھتے اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل باپ بیٹے دونوں نے کی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بیت اللہ کی اس سے پہلے کوئی تعمیر نہیں ہوئی، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، طوفان آیا، تو اس طوفان اور سیلاب نے بیت اللہ کی تعمیر کے اوپر اثر کیا تھا، اور بیت اللہ کی یہ نئی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ اب بات سمجھیے کہ یہ ہے کہ دیکھیں باپ پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اور باپ کس قدر پیغمبر، تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن جب بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو ساتھ ساتھ میں باپ بیٹا یہ دعا بھی کرتے رہے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ جس کام کے لیے ہم منتخب ہوئے، اے اللہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو پذیرائی عطا فرما، اور لفظ استعمال فرمایا تقبل منا۔ اب دیکھیں یہاں ایک لفظ ہوتا ہے قبولیت اور ایک لفظ ہے تقبیل۔ جو قبولیت ہے یعنی قبول کرنا، قبول ہونا، یہ عام طور پر ان کاموں کے متعلق استعمال ہوتا ہے کہ جو کام اچھے ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں، اور وہ کام کہ جو پورے نہیں ہوتے، مکمل نہیں ہوتے، بلکہ وہ کام، وہ عمل ناقص ہوتے ہیں، تو ناقص عمل کے لیے باب تفعیل کا صیغہ تقبلا یا تقبلو کا استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کر کے ہم سب کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی گھر کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل ایک چھوٹا سا عمل ہے، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے تو اس میں یہ دعا ساتھ میں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اسی علماء اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ دیکھیں اگر کوئی کام، کوئی عمل پورا بھی ہے تو تب بھی آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تب جا کے آپ کا وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔